اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں ہیں، ان شخصیات میں سے ہیں جن کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور سب سے زیادہ ان کے اوپر ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آئے۔ بلکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اشد البلاء ای الناس اشد البلاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء، سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو جنریشن آتی ہے، پھر ان کے بعد جو جنریشنز آتی ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین صحابہ تھے، آپ کے بعد ان کے اوپر تکلیفیں سب سے زیادہ آئیں، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے۔ یعنی ایمان جس بندے میں زیادہ ہوتا ہے، جس بندے کا اللہ پر توکل اور اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اوپر آزمائشیں اور مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ یہ یعنی ایک جنرل پرنسپل ہے اسلام کا، مطلب لیکن یہ ایسا رول بھی نہیں ہے کہ ہر ایک پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نہیں بھی آزماتے اس طریقے سے، ان کی آزمائش مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن آزمائشیں آتی ضرور ہیں۔ ایمان جس پہ زیادہ ہوتا ہے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان کو اس کے ایمان کے جو ہے نا مطابق جو ہے آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آزمائشیں آئیں وہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں، ظاہر ہے وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ پوری سیرت کا ایک ٹاپک ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف ایک انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے کچھ لیسنز جو ہم لرن کرتے ہیں اسپیشلی آج کے اس حلقہ کے لیے، گیدرنگ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ظاہر ہے وہ آپ کی ساری، یعنی لوگوں نے آپ کو پرسنلی آپ کی ذات کے اوپر بھی کمنٹس کیے، آپ کو ریفیوٹ کیا، آپ کو جو ہے ریڈیکیول کیا، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا، آپ کو شاعر بھی کہا، آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو مسحور بھی کہا کہ آپ سحر زدہ، آپ پر جادو ہوا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا اس کو بھی جھوٹا میسج کہا، غلط میسج قرار دیا، یعنی نمبر آف ایکوزیشنز کی۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب برداشت کی، اور بڑے صبر کے ساتھ، اور انبیاء کا صبر اور پیشنس واقعی بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی ایکوزیشن تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس کی تکلیف کی سب سے بڑی ریزن بھی یہ تھی کہ وہ جو ایکوزیشن تھی وہ آپ کی ذات پہ نہیں تھی، بلکہ آپ کی فیملی پر تھی، اور آپ کی جو وائف تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر ان کو ایکیوز کیا گیا اور ان کو سلینڈر کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علیاذ باللہ انہوں نے کسی مرد کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے۔ یہ پوری ایک کہانی ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشنز میں آئی ووڈ لائک ٹو، یہ بہت ایک موونگ اور ہارٹ موونگ ایک سٹوری ہے جس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، لیکن میں بھی اس کا صرف ریفرنس دینا چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اس کے بارے میں تکلیف ہوئی کہ آپ نے کبھی بھی، یعنی ہم اگر ہسٹری اسٹڈی کریں تو آپ نے کبھی بھی ہسٹری میں یہ نہیں کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا ہو کہ یار لوگوں میری مدد کرو، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ آپ نے کبھی بھی پبلک یعنی جو ہے نا سپورٹ نہیں مانگی اس طرح اوپنلی، یعنی اپنے دین کی خاطر میسج کے لیے تو اوبویسلی کہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، لوگوں سے کہا ہو، صحابہ سے کہا ہو کہ میری مدد کرو۔ ہمیں ایسا انسیڈنٹ نہیں ملتا۔ لیکن یہ وہ موقع ایسا تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر، آپ سمجھ لیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مجبور ہو گئے ایک قسم کے، یعنی آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور آپ اتنے پریشان تھے کہ آپ واقعی کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کہ کون ایسا بندہ ہے جو مجھے ایسے بندے سے بچا سکتا ہے، جس بندے نے بیسیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی وائف کو ایکیوز کیا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ کون بندہ ایسا ہے آپ میں سے، کوئی ایسا ہے جو میری ہیلپ کرے گا، جو مجھے بچائے گا اس شخص سے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور اس کی تکلیف جو اس نے پہنچائی ہے وہ مجھے نہیں بلکہ میری اہل بیت، یعنی میرے گھر والوں تک اس نے جو ہے ان کو اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو ایکیوز کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں سے سوائے خیر کے، میں نے اپنی بیویوں میں ہمیشہ اچھائی دیکھی ہے، میں نے کبھی آج تک اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ میں کوئی ان کے پر شک کر سکوں یا یہ والی بات۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، یعنی یہ کنڈیشن بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف میں تھے کہ
جو ہے نا لوگ آپ کی پورے گھر کے اوپر، اور ایک بندہ علیہ باللہ منافقین نے یہ کیا، عبداللہ بن ابی اس کا نام تھا، منافقین کا ہیڈ تھا، ہپوکریٹس تھے، انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا پورے ایک. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ والے ایشوز ہوتے ہیں کہ جب پبلک میں چلے جاتے ہیں نا تو ان کو آپ وہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ روک نہیں سکتے، بات نکل جاتی ہے اور لوگوں کو ویسے بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، تو یہ بات بہت پھیل جاتی ہے. پھر آپ کس کس کو یعنی ثابت کرتے پھریں گے کہ میری بیوی ٹھیک ہے، میری بیوی میں کچھ نہیں ہے مسئلہ، اور ہے بھی نبی کی ذات، نبی کی فیملی، نبی کے گھر والے ہیں، اور نبی کی وائف جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ کرنے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان سے پاکیزگی کا تھا کہ تمہیں پاکیزہ کرنا ہے، تو بہت بڑی بات تھی یہ. بہرحال یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکلیف دہ تھی، لیکن آپ امیجن کریں کہ یہ تو ہے نا شوہر کی بات ہے، ہسبینڈ ہے جس کی وائف کو ایکیوز کیا جا رہا ہے، اس کی تکلیف کا تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں کہ جو والد ہوگا اس لڑکی کا، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ پوزیشن میں جا کے دیکھیں، ان کی بیٹی شادی شدہ. ایک ہوتا ہے نا غیر شادی شدہ بیٹی پہ الزام لگے تو بندہ کہتا ہے چلو یار شادی شدہ نہیں، شادی شدہ پہ الزام لگنا اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. پھر ایسی بیٹی جو کہ نبی کے گھر میں، وہ کسی عام بندے کے نہیں، بہت بڑے گھر میں ہے اور بہت بڑی فیملی سے اس کا تعلق ہے. اور حضرت ابو بکر کے لیے مزید تکلیف کے لیے کیا چیز ایڈیشن ہوئی، اور جس کو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ اس ایکیوزیشن میں کچھ صحابہ جو تھے جو مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے. انفارچونیٹلی کیونکہ میں نے بتایا نا جب پبلک میں بات نکل جاتی ہے ہر بندہ تحقیق نہیں کرتا، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کو مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے یعنی کہتے ہیں کہ نہیں یار we need to first of all verify before we actually accuse someone about it. تو ہوا یہ کہ کچھ صحابہ جو تھے، اور چھوٹے نہیں بڑے صحابہ، ان کو بھی تھوڑا سا شک ہو گیا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور ان کو بھی شک ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے حضرت عائشہ سے غلطی ہو گئی. اور انہی صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام تھا مصطح بن اثاثہ، یہ صحابی تھے. حضرت ابو بکر کو تکلیف اور اللہ کے رسول کو یہ ہوئی کہ obviously کہ اب صحابہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے بات، یعنی منافقین جو گندے لوگ تھے یا کافرین نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے دشمن ہے. اپنے صحابہ نے بھی جب باتیں کی، اور ایسے صحابہ، یہ خاص طور پہ جو مصطح بن اثاثہ صحابی تھے یہ بدری صحابہ تھے. بدری صحابہ جو ہے نا صحابہ کے اندر لیولز ہیں، سب سے ٹاپ جو ٹیئر ہے نا صحابہ کی اس میں بدری صحابہ آتے ہیں، اور مہاجر بھی تھے، مہاجرین اور بدری صحابہ یہ سب سے ٹاپ ٹیئر میں آتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، بہت بڑی ان کی فضیلت ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہہ دی، ان کو شک ہو گیا، ان کو بھی یہ بات ہو گئی. انہوں نے کہا جی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی، اور کون سے نبی تو چلیں معصوم ہوتے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن یہ جو ہے صحابہ تو معصوم نہیں تھے نا، تو حضرت عائشہ بھی معصومہ تھوڑی تھی، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو یہ فیل ہوا. اچھا اب ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر کو اس کی بڑی، اچھا حضرت ابو بکر کو یہ تو تکلیف بھی تھی کہ مسلمان بھی کر رہے ہیں، آپ مزید پریشان ہوں. اچھا ایک اور تکلیف یہ ہوئی کہ مصطح بن اثاثہ یہ جو صحابی تھے جنہوں نے ایکیوز کیا، ان لوگوں میں تھے شامل حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، یعنی آپ کے یہ خالہ کے بیٹے بھی تھے، خالہ کے بیٹے یا پھر خالہ کی بیٹی کے بیٹے، یعنی کزن والا رشتہ بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فائنینشلی ایڈ بھی کیا کرتے تھے. یعنی فائنینشلی ایڈ اس طرح تھے کہ بہت فقیر تھے، غریب تھے، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے. اب کئی صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے تو آ کے اپنے بزنسز وغیرہ اسٹیبلش کر لی، لیکن یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش نہ کر سکے، غریب تھے، تو ان کو حضرت ابو بکر فائنینشلی سپورٹ کیا کرتے. حضرت ابو بکر کی فائنینشیل پوزیشن کافی اسٹرانگ تھی مدینہ میں بھی الحمدللہ. اب ہوا یہ کہ آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی کے اوپر ایکیوزیشن ہے، اس کی بیٹی شادی شدہ ہے، اس کی بیٹی جو ہے نبی کے گھر میں، اور اس کے اپنے لوگ، خاص کر نہ صرف اپنے دوست وغیرہ بلکہ اپنے رشتہ دار، انکلوڈنگ وہ بندہ جس کی وہ فائنینشلی ایڈ کر رہا ہے، جس کی وہ ہیلپ کر رہا ہے، جس کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ایکیوز کر رہا ہے اس کی بیٹی کو. تو آپ سوچیں کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی. اب ظاہر ہے وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے ان کو، اور یہ واقعہ افک جو ہے یہ کافی دیر لمبا رہا، واقعہ کافی وقت گزرا اس کو. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیات نازل کی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کی پاکیزگی کو اللہ نے بیان کیا اور ثابت کیا، اور جتنے بھی تھے یہ بہتان تراشی کرنے والے، سلینڈر کرنے والے، ان سب کو
جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کے بارے میں آیات نازل کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پھر مزید غصہ اور تکلیف یہ لگی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کرنی، سورۃ النور کی 10 آیات نازل کی۔ حضرت ابوبکر کو یہ تکلیف لگی کہ یار یہ جو ایکوزیشن جو کی تھی وہ بھی غلط تھی، یعنی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے بعد ایکوزیشن اگر صحیح نکل آتی تو چلیں وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا جی چلو غلطی تھی میری بیٹی کی تھی، بندہ چپ کر جاتا ہے، لیکن وہ ایکوزیشن بھی غلط اور اپنے لگانے والے۔ تو حضرت ابوبکر کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میری فیملی ممبرس نے مسلمان ہو کے میرے جن کو میں فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں، میری شادی شدہ بیٹی میں وہ بیٹی جو نبی کے گھر میں ہے اس کو اس نے ایکیوز کیا ہے۔ تو انہوں نے اس تکلیف میں آ کے، اور غلط ایکوزیشن تھی، انہوں نے تکلیف میں آ کے قسم کھا لی، اور قسم یہ کھائی کہ واللہ لا انفعہ بنافعۃ ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ صرف یہ کہا، یہ نہیں کیا کہ جا کے لڑائی جھگڑا کیا، یہ کیا اس کو پبلکلی ہیوملیٹ کیا یا پھر اس کو ریڈیکیول کیا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں تو تمہارے ساتھ یہ احسان کرتا رہا ہوں، یہ کیا وہ کیا، غلط ایکوزیشنز کی ہیں جس طرح ہم لوگ عام طور پہ ایک نارمل بیہیویئر ہم ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا یہ کیا کہ قسم کھا لی دل میں کہ جو میں صرف فائنینشلی اس کو سپورٹ کرتا تھا نا، میں اسے کچھ نہیں کہتا، چلو یار چھوڑ دیا میں نے، لیکن میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ النور کی جب آیات نازل کی، حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کی، تو اس کے بعد 10 آیتیں نازل کی اور بتایا کہ یہ حضرت عائشہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے ان کی جو پاکیزگی اور ان کا کیریکٹر، ان کی جو اسٹرینگتھ کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل کی، اور یہ آیت حضرت ابوبکر کے لیے نازل کی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ غور کریں کہ ہم کہتے ہیں جی صحابہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، فلاں کو بڑا مقام دیا ہے جی، بڑی بات ہے جی یہ وہ فلاں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب صحابہ کو اللہ نے مقام زیادہ دیا ہے نا، تو اللہ نے ان کے لیے ٹرائلز بھی بہت بڑے بڑے تھے، ان کے لیے ٹرائلز چھوٹے نہیں تھے۔ اور انبیاء کو بھی اگر اللہ نے اتنے بڑے، دیکھیں اللہ انصاف کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بڑے بڑے ٹرائلز دیں اور ہمیں ہی ہماری پوزیشن بہت نیچے ہوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ اسی لیے انبیاء کو اگر اللہ نے مقام دیا، ان کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں، جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم، آپ مجھے خود بتائیں، جو آپ تو والد ہوں گے، میرا بھی بیٹا ہے ماشاءاللہ، کبھی آپ سوچیں کہ کسی والد سے ایک آ جائے کہ اپنے ایک ہی پہلی اولاد ہے آپ کی اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کی گلے میں چھری چلا دو؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو یقین کریں، میں اپنے بیٹے کو جب دیکھتا ہوں نا تو میں تو یقین کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ، اور میں اس حضرت ابراہیم کے جو تھا نا، ان کا جو حوصلہ اور جو جگرا جسے ہم کہتے ہیں، میں اس کی بات میں کہتا ہوں یار کتنے بڑے آدمی تھے وہ۔ تو اللہ نے مقام ایسا نہیں دیا۔ اچھا حضرت ابوبکر سے اب دیکھیں اللہ کا تقاضا کیا، ٹیسٹ کیا۔ حضرت ابوبکر نے صرف اتنا کہا، اب اللہ نے آیات نازل کی سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے وہ لوگ، جنرلی اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نام نہیں لیتے، بہت کم اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی نام لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے فائنینشلی ذرا اسٹرانگ بنایا ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جو غریب بھی ہوں، مہاجر بھی ہوں، کون صحابی مراد ہے؟ مصطح بن نثاثہ، جو مہاجر بھی تھے اور وہ قریبی رشتہ دار بھی تھے، کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ آئندہ سے میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں۔ یعنی یہ ان کو لائق نہیں ہے، جس کو اللہ نے فائنینشلی اسٹرانگ بنایا ہے، کہ وہ اپنے ایسے رشتہ دار جو کہ مسکین بھی ہو اور اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرنے والے ہوں، کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں آئندہ سے اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ کیا آپ سے ریکوائر کیا ہے؟ ریکوائر یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو اور وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو۔ اچھا عام طور پہ ہم معافی، عفو کا مطلب معافی لیتے ہیں اور صفح کا مطلب درگزر کرنا، اردو میں ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے نا، اس کے اندر بڑی باریکی ہے۔ امام قرطبی جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مفسر قرآن ہے، وہ اس میں فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عفو اور الصفح یہ دو ورڈز ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عفو یہ ہے کہ ترک المؤاخذۃ بالذنب، معاف کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کو سزا نہ دینا، کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے، یار چلو جاؤ ٹھیک، یہ معافی ہے بس۔ لیکن صفح کیا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم درگزر کرنا، وہ کہتے ہیں ازالۃ اثرہ من النفس، نہ صرف معاف کرنا بلکہ اپنا دل بھی اس کے لیے صاف کرنا، یعنی اپنے دل میں، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی
نیگیٹو بات نہ ہو. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ڈسپائٹ مصطح بن اثاثہ نے جو بھی ان کے ساتھ کیا ہے، ابوبکر فائنینشلی ایڈ بھی کرنی ہے، معاف بھی کرنا ہے، اور معاف بھی کیسا کرنا ہے کہ دل بھی صاف کرنا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، لوگ بندہ معاف کر دیتا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب بندہ ہوتا ہے نا اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ہوتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بندہ معاف کر دے، یار چھوڑو کوئی بات نہیں. لیکن دل صاف کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور، وہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اب حضرت ابوبکر سے تقاضا یہ ہے کہ مصطح جو ہے اتنی تکلیف اور اتنی شکوہ اور اتنی شکایت، یعنی he had every right، میں کہہ رہا ہوں he had every right to even fight with him on this issue، لیکن تقاضا یہ ہے کہ دل بھی صاف کر. اچھا اب ابوبکر ان کو کیا ملے گا، تمہیں کیا ملے گا ریٹرن میں؟ اللہ کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر لیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ریٹرن میں جو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں یا بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طریقے سے بالکل صاف کر دے جس طریقے سے تم جو ہے ان کو معاف کر رہے ہو. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تو حضرت ابوبکر نے جیسے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر کے بارے میں تھی، تو حضرت ابوبکر نے فوراً یہ کہا کہ بلا واللہ انا نحب یا ربنا ان تغفر لنا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، کیوں نہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ بھی ہمیں اسی طریقے سے معاف کر دیں. فوراً گئے جا کے اس کے اپنے جو کزن تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کو جا کے انہوں نے وہ اپنی جو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے وہ بھی کیے، اور ان کو سب معاف کر دیے اور اپنا دل اس کے لیے صاف کر دیا. یہ ایک مسلمان سے اور ایک مومن سے تقاضا ہے. یہ دس از واٹ از ایکچولی ریکوائرڈ فرام اے بلیور، اور ایک مسلمان سے. اچھا میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ میں آج کی اس سیشن میں بیسکلی میں نے آپ کو واقعہ کیوں شیئر کیا. اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں، اصل میں کل میں یونیورسٹی میں، چونکہ میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، ایک ورلڈ ہیلتھ ڈے کا ہم سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ نا کائنڈنس کی بات چل رہی تھی، کائنڈنس کیا ہوتا ہے، اس میں خاص طور پہ فورگیونیس کی. تو اس کا جو تھیم انہوں نے پورا اوور آل بنایا وہ یہ تھا کہ، اور جس سے مجھے بڑا اپیل بھی کیا، بڑا پسند آیا، ہم نا بہت وینجفل ہو گئے ہیں، بہت منتقم مزاج ہو گئے ہیں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں نا، ہم سے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا، بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یعنی چھوٹی باتوں ان دا سینس کہ اگر آپ ایک براڈر یا تھرڈ یا برڈ ویو سے دیکھیں، یا کسی تھرڈ بندے کی پرسپیکٹو سے دیکھیں نا، تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب تک اس بندے کو اینڈ تک نہ لے کے جائیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. آپ اپنی ریئل لائف میں دیکھ لیں، روزمرہ کی زیادہ ہم سب کرتے ہیں. ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کوئی بندہ غلط کاٹ لے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم گاڑی روکیں گے، وہاں پہ سب کچھ روک کے ہم کیا کریں گے، باہر نکلیں گے، اور نکلنے کے ساتھ ہم اس کے گریبان پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ لڑ رہا ہے، سب ٹریفک بلاک ہوئی ہے صرف اس بات سے کہ ایک بندے نے غلطی کی. پہلی بات ہے ہم غلطی مانتے بھی نہیں، جس کی غلطی ہے یار وہ مان لو، کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات ہے غلطی نہیں بھی ماننی، دونوں کو پتا ہوتا ہے. اچھا دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، دو بندے ہیں نا، دونوں میں سے دونوں کو پتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو تلے ہوتے ہیں کہنے کہ تیری غلطی ہے، ایز اف کہ آپ اس کو کنونس کرنے کے بعد اس کے دل سے یہ بات ختم کر دو کہ مائنڈ سے کہ یار آپ کی غلطی نہیں تھی، اس کی غلطی تھی، یہ فلاں یعنی آپ کی غلطی تھی، میری غلطی نہیں تھی. حالانکہ یہ سب نہیں ہوتا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کسی بندے نے کوئی بات کہہ دی ہم کہتے ہیں یار اس کو تو میں نے نہیں چھوڑنا ہے اینڈ تک، اس کو تو میں نے اینڈ تک لے کے جانا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب بیان کیا ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا دین ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے. میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے آپ کو، اور میں بتاتا ہوں یہ صرف آپ کی بات نہیں، میری بھی بات یہ، ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی. میرے ساتھ بھی ٹریفک میں یہی ہوتا ہے، میں بھی گاڑی چلاتا ہوں نا، میرا بھی بس چلتا ہے کہ یار میں اس کو مارنا شروع کرتا ہوں. ہم کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یار ہو سکتا ہے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم نہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، فلاں کو، چیزیں ہمارے نزدیک امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہمیں نا، میں بتاؤں، ہمیں یقین کریں، عدل یہ جو ہے نا معاف کرنا، یہ سیکھنے والی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی ریزن معاف نہ کرنے کی، وہ پتہ ہے کیا، میں نے جو میری سمجھی ہے، بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں. ایک ریزن میں یہ سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر معاف کر دیں گے نا تو شاید اس سے کوئی ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی، ہم تھوڑا چھوٹا بن جائیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتا. ہمارے نا لاشعور میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں چھوٹا بن جاؤں گا، یعنی میری غلطی مان لوں، میں یار سوری، یہ میں معاف کر کے چلا جاؤں، وہ مجھے گالیاں سنا دی، اس نے 10
15 مجھے باتیں سنا دیں، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے یہ میری کمزوری ہے. یہ ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے بندے کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول ہمارا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک پھر مسند احمد میں بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے کہا، مسند احمد میں آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی اور آپ نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا. اس پہ آپ نے قسم کھائی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جو کسی بندے کو معاف کر دینا، اللہ کے رسول نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو مزید بڑھاتے ہیں، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی. یعنی آپ نے کہا کہ مجھے اگر تمہیں یقین نہیں آتا، میں حالانکہ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں یار کہ اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی بندہ اگر عاجزی دکھاتا ہے، ہیوملٹی دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند درجات، اس سے وہ اس کی یعنی اس کی عزت کم نہیں ہوتی. اور قاضی ایاز بڑے مشہور جو ہیں، بڑے مشہور عالم دین ہیں، بہت بڑے یعنی اسکالر گزرے ہیں، کلاسیکل اسکالر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات واقعی درست ہے. اور انہوں نے کہا کہ 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عزت دیتے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو عزت دنیا میں انسان کو ملتی ہے، دنیا میں کس طرح، اور یہ بات بڑی ہے. انہوں نے کہا کہ جو بندہ معاف کرتا ہے نا، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی نا اوقات بڑی ہوتی ہے. ان ادر ورڈز وہ بندہ بڑا آدمی ہوتا ہے، واقعی صحیح معنوں میں بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے، اس کے معاف کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت آ جاتی ہے. لوگ اس کا عزت کرتے ہیں، یار یہ بڑا آدمی، یہ چھوٹا آدمی نہیں. یعنی کہنے کو تو ایک پریزیڈنٹ بھی کیا ہے، اپنے چپڑاسی سے جو ہے نا لڑ سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، تو نے یہ کیا بکواس، اس کے ایکول لیول پہ آ سکتا ہے. وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، وہ کہتا ہے یار میرا لیول نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، یعنی جتنے نیچے لیول پہ آپ اس سے بحث کریں گے، لڑائی کریں گے، وہ آپ کا لیول نہیں ہے، آپ اس سے بہت بڑے آدمی ہیں. ان ادر ورڈ جب آپ اس کے لیول پر آگے، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی پتہ نہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی خود اوقات کوئی بھی نہیں ہے نا. تو قاضی ایاز کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بندہ واقعی بڑا ہوتا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈالتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو شرف اور عزت بخشیں گے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھائی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آتی ہے. یہ بات کنفرم. اور میں بتاؤں یہ بات کوئی چھوٹی نہیں. اور میں یہ معاف کرنا نا، یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. ہمیں بھی اندازہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ عملی طور پہ خاص طور پہ مردوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، اور اس حالت میں معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب انسان انتقام لے سکتا ہو. آئیے آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی بڑی مشہور اور بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت بڑی بات. وہ کہتے ہیں کہ احب الامور الی اللہ ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. پہلی چیز وہ کہتے ہیں العفو فی القدرہ. انسان جب طاقت رکھتا ہو نا، انتقام لے سکتا ہو، اس کو پتہ ہے میں کر سکتا ہوں، میں اس کو وہاں پہ پہنچا سکتا ہوں جہاں پہ میں یعنی میرا دل چاہتا ہے، اس کنڈیشن میں انسان کسی کو معاف کر لے، کہتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند بات ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ والقسط فی الجدہ، کہتے ہیں جب انسان کے پاس بہت مال ہو نا، پیسہ فراوانی ہو، اور آپ کے سامنے آپ سپر مارکیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پسندیدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور آپ صرف اس لیے نہیں خرچ کرتے اور ضائع نہیں کرتے پیسے کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا، اور مجھے جو ہے نا فضول خرچی نہیں کرنی. یعنی اس وقت جو اپنے آپ کو روکتا ہے اور اعتدال پہ رہتا ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ پیسے کی موجودگی میں، پیسہ نہ ہو تو پھر تو ساری بڑے قناعت پسند ہوتے ہیں نا. اور تیسری وہ چیز کہتے ہیں والرفق فی العبادہ، عبادت میں نرمی. اور آپ نے فرمایا کہ وما رفق احد باحد فی الدنیا، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ الا رفق اللہ بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں آخری بات انشاءاللہ اور بات ختم کرتے ہیں. اس کے لیے یقین کریں یہ ہمارے اس کے لیے بھی ضروری ہے، ہماری آسانی کے لیے. جو بندہ معاف کرتا ہے نا، یقین کریں وہ آرام کی نیند سے ہوتا ہے. اور جو بندہ منتقم مزاج ہوتا ہے نا، جس کو چھوٹی سی بات لگ جائے تو جب تک وہ پوری رات یہی سوچتا رہتا ہے، یہ پورا دن اس کا اسی بات میں لگتا رہتا ہے یار میں نے کسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی برا کرنا ہے. فضیل بن عیاض بہت بڑے امام ہیں، گزرے ہیں اور تابعی ہیں، بہت بڑے امام تھے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی خوبصورت وہ امام ابو نعیم الاصبہانی اپنی کتاب الحلیہ کے اندر ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یار اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آئے نا اور آ کے کہے کہ جی مجھے فلاں بندے سے شکایت ہے، تو اسے کہو یار عفو عنہ، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو یار، جانے دو.
اچھا وہ کہے کہ اگر وہ یہ کہے، کیوں وہ کہتے ہیں اس سے تمہیں تقوی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، تقوی کی چیز زیادہ قریب. اچھا اگر وہ کہے لا يحتمل قلبی العفو، اگر وہ کہے کہ یار میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں معاف کر سکتا، مجھے بڑی تکلیف لگی ہے، تو پھر اسے کہو اچھا یار تم نے انتقام لے لو، لیکن انتقام پھر ایسا لو جس طرح انتقام ہونا چاہیے، کہ اچھے انداز میں انتقام لو جس کی اجازت شریعت نے دی ہے. ظلم نہ کرنا، کیونکہ ظلم بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، انتقام بڑھ کے لینا، ظلم نہ کرنا، انتقام لے لو اگر تم لے سکتے ہو. اگر تم لے نہیں سکتے نا انتقام، پھر معاف کر دو. کیوں؟ فرماتے ہیں آگے کہ وصاحب العفو ینام علی فراشہ باللیل، کہ جو معاف کرنے والا نا اس کو رات کو اللہ نیند نصیب کر دیتا ہے، وہ رات کو آرام سے سوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں وصاحب الانتصار یقلب الامور، وہ کہتے ہیں جو انتقام لینے والا ہوتا ہے نا وہ بس ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا ہے، پریشان ہی اس کا پوری رات یہی، یعنی ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں نے کب لینا ہے، یعنی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا. ان ادر ورڈز معاف کرو اپنی آسانی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، لوگوں کے لیے رہنے دو، لوگوں سے انتقام لے کے آپ کو کیا فرق پڑے. تو میں آپ کو سب بھائیوں کو اور اپنے آپ کو فرسٹ آف آل یہ نصیحت کرتا ہوں، یار ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ جب آپ اس کا انتقام لے سکتے ہیں، اور میں بتاؤں اس سے انسان کا شرف بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لأن الفتوۃ ہی العفو عن الاخوان، بڑا پن یہ ہے، جسے کہتے ہیں نا بڑا ظرف یہ ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کو معاف کرے. یار چلو کوئی بات نہیں، دیندار بھائی ہے، کیا کر لوں گا، نکال. لیکن ہاں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو جو ہے خاص طور پہ جب حدود اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا جسٹس کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ شریعت جو ہے وہاں پہ کہتی ہے یہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن وہ مخصوص حالات، تو جن حالات میں ضروری ہو اور اس کے لیے کنڈیشن پوری یعنی وہ کرنا ہو تو وہ تو ضروری ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن عمومی مزاج شریعت میں یہ ہے فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا اور جس نے کیا کیا اس کی اصلاح کر دی، فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سیٹسفائی کریں گے قیامت کے دن. تو آپ سب سے یہی ایک چھوٹا سا میسج آج شیئر کرنا تھا کہ دیکھیں ہمارے صحابہ نے کتنی بڑی بڑے لوگوں کو، کتنی بڑی بڑی غلطیوں کو، اور اللہ کے رسول کی معافی کے تذکرے اگر آپ سنیں گے تو وہ تو ایک پوری الگ دنیا ہے. جس طریقے سے نبی کا جو جگرا ہوتا ہے نا، اور جب بھی نبی کا ظرف ہوتا ہے، یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یقین کریں یہ بندہ جو تھا جس کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے کہا تھا، پبلک میں آپ نے التجا کی لوگوں کے سامنے کہ کوئی مجھے اس سے بچا سکتا ہے، کوئی بندہ مجھے اس سے تکلیف دی ہے، میرے گھر والوں کو اس سے تکلیف پہنچائی ہے، میرے گھر والوں تک پہنچ گیا یہ شخص. اس بندے کی جب وہ مر گیا تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ صحابہ نے کہا، حضرت عمر کہتے تھے اللہ کے رسول آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے جو بیٹے تھے مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ تو بڑا خبیث گندا آدمی تھا، ہو سکتا ہے بہرحال میری اس سے ایک محبت ہے، باپ میرا تھا، آپ اس کے لیے جنازہ پڑھ دیں، اپنی قمیض بھی اتار کے دے دیں، اس کو ایک قمیض بھی اپنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی قمیض اتار کے دی اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ بھی پڑھ دیا، اور آپ نے اس کے لیے خود کہا کہ میں جنازہ پڑھوں گا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے لیے معافی مانگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، تم چاہے اس کے لیے معافی مانگو نہ مانگو، 70 دفعہ بھی تم اس کے لیے جنازے پڑھو، اس کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ یہ اجازت دے دیتے نا، مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھوں اور 70 دفعہ اس کے لیے معافی مانگوں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، تو میں وہ بھی کرتا آج اس کے لیے. نبی کا ظرف یہ ہوتا ہے، نبی کی بڑا پن یہ ہوتا ہے. اور یہ عبداللہ بن ابی نے جتنی، میں نے بتایا نا، اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا، مدینہ میں جتنی تکلیف منافقین سے آپ کو ملی اتنی آپ کو مشرکین سے نہیں ملی. تو آئیے ہم مل کے جو ہے لوگوں کو معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے بھائیوں کے لیے. اور یقین کریں یہاں سے آپ اٹھ رہے ہیں نا ایک، اور یہ اس کی اتنی بڑی، اور آپ کو ایک اور بھی آخری بات بتا دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کو تو وہ یہ دیکھ لے اس کو. ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، 3 دن اللہ کے رسول نے کہا تو ایک صحابی ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا بڑا کام کرتے ہیں، ہم بھی تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے گھر گئے اور جا کے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نا آپ کا جو ہے نا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی رکھ لیں جو سو بسم اللہ. انہوں نے مہمان رکھ لیا. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں پوری رات دیکھتا ہوں کہ کیا ایسا کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کے بارے میں جنت کی بات. وہ 2-3 دن رہے ان کے پاس، 2-3 دن رہے، وہ بالکل اسی طریقے سے کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، رات کو اٹھ کے ان کے ساتھ یہ بھی تہجد پڑھتے تھے وہ بھی تہجد پڑھتے تھے، کوئی ان کو صبح کام کے لیے چلے جاتے سارا کچھ. وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار آخر میں بتا دیا کہ اصل میں آپ کو اس لیے ملا تھا، اور ملنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جانوں اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے.
تو حیران ہوئے, کہتے اچھا میرے بارے میں ہی بات کی ہے, بڑے خوش بھی ہوئے. کہتے لیکن کہتے کیا آپ کرتے ہیں, مجھے صحیح سے بتائیں, میں اس کے لیے آپ کے پاس رہ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, میرے کوئی خاص بات نہیں ہے, میں آپ کے سامنے ہی ہوں, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کوئی بہت ایسا کام کرتا ہوں جو میں آپ کو بتا سکوں, شاید اس وجہ سے. بڑے مایوس ہوئے, کہتے اچھا چلیں ٹھیک ہے. وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک منٹ واپس بلایا, انہوں نے کہا کہ شاید ایک بات ہو سکتی ہے, کنفرم نہیں ہے لیکن ایک بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے, اور وہ یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا, سونے لیٹتا ہوں, تو تمام مسلمانوں کے لیے میرا دل صاف ہوتا ہے, میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. میرا خیال ہے یہ شاید ہو سکتا ہے وجہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کہا. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. وہ میں بتاؤں معاف کرنے میں انسان کو اپنا سکون ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھائے, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے. جزاکم اللہ خیرا. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.